کمرے کی کھڑکی مقفل کر دی گئی تھی، لیکن ہم ہوا کے لیے دروازہ کھلا رکھتے تھے۔ اوپر چھت سے ملحق صلاحوں کا روشن دان تھا۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے ہوا کمرے میں گزرتی رہتی تھی۔ پانی پی کر پیرو پاؤں پھیلا کے چارپائی پر ڈھیر ہو گیا اور لمبی لمبی سانسیں کھینچنے لگا۔ میں نے روشنی بجھا کے آنکھیں موندنے کی کوشش کی، لیکن ان کی آوازیں ابھی تک کانوں میں گونج رہی تھی۔ آنکھوں میں ان کے چہرے کھبے ہوئے تھے۔ پیرو بھی انہی کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کا آخری پہر ہوگا۔ پیرو کسمساتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے دادا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ نہیں جانی، وہ غنودہ آواز میں بولا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا بولے راجا؟ اب سو جاؤ، دماغ پر کوئی زور مت ڈالو۔ یہی اپن ابھی تجھ سے بھی بولنا چاہتا تھا۔ وہ ہنس کے بولا۔ میں کیا کروں دادا، مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی ہے۔ نیند کیسے آئیں گا سالہ؟ مگر آ ہی جائے گی، نیند تو پھانسی پر بھی آ جاتی ہے۔ صبح ہمیں کون سا ہل جوتنے جانا ہے، اب نہیں تو صبح آ جائے گی۔ وہ سر ہلانے لگا اور اپنا گال کھجاتا رہا۔ وہ بہت سرگرا نظر آتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کے اسے نہیں کریدا، اسے حاصل ہی کیا تھا، مگر وہ خود گھٹے ہوئے لہجے میں مجھے ٹوکنے لگا۔ چپ کیوں ہو گیا؟ ابھی کچھ باتیں کر راجا۔ کیا بات کروں؟ ابھی ادھر تو کیسا طوطے کا مافک بولتا تھا، ایک دم پر کٹے طوطے کا مافک۔ اب ان کو یاد نہیں پڑتا؟ ابھی تو کبھی اپنے سامنے اتنا بات کیا ہو، لگتا ہے کسی نے چابی بھر دیا ہے۔ میں نے وہی سب کچھ کہا تھا جو تم کہہ چکے تھے، کوئی نئی بات تو نہیں کہی تھی۔ وہ کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اپن تو کبھی تجھ کو دیکھتا تھا، کبھی ان لوگ کو۔ وہ ایک دم حیران ہو گیا تھا۔ ابھی یہ کون شہزادہ ادھر آ گیا ہے؟ ہاں شہزادہ، میں نے تنک کر کہا۔ قسم سے اپن مخول نہیں کرتا ہے۔ اپن ان لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، ان کا دیدہ کھلا ہوا تھا۔ اپن سوچ رہا تھا کہیں تجھ کو نظر نہ لگ جائے، اپنا بھی ان کا بھی۔ نظر کا کاٹ چاقو سے تیز ہوتا ہے، معلوم نہیں قیدی کو نظر لگ جانے سے کیا اثر ہوتا ہے۔ میں نے زہر ہنس سے کہا۔ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تلخی سے کہا۔ وہ میرے بال پکڑ کر سر کو جھٹکے دینے لگا، پھر اس نے مجھے زور سے بازوؤں میں بھر لیا اور تھپکتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، راجا ذرا دھیما ہی رکھ۔ ابھی اتنا سن کے اپن کو پتا چلا کہ تیرے اندر کیسا کھلبل ہو رہا ہے۔ اندر زیادہ شور ہو تو باہر کا کھٹکا سنائی نہیں دیتا ہے۔ ایسا اونچ نیچ ابھی ہوتا رہتا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا۔ اپن باہر تھا تو بھی سالا کون سا فرق پڑتا تھا۔ ادھر راستے میں وہ سونیا سامنے آ گیا، پتھر مارنے کے لیے زندہ تھا، مار کے چھو ہو گیا۔ اوپر والا یہ کھیل تماشا کرتا رہتا ہے۔ وہ مجھے ڈوبتے لہجے میں سمجھا رہا تھا کہ مجھے ہمت رکھنی چاہیے۔ جو ہو گیا اس میں ہمارا کیا قصور؟ اگر کوئی قصور تھا تو اتنا کہ ہم حیدرآباد ہی کیوں آئے تھے، سیدھے بمبئی کیوں نہ چلے گئے؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں۔ میں پاگل ہو گیا ہوں؟ کیا میں نے تم سے کبھی کوئی شکایت کی ہے؟ اور تم جو کہہ رہے ہو تو کیا تمہیں یہاں بہت آرام ہے؟ تمہیں جیسے کوئی دکھ نہیں ہے؟ تم نے کچھ بولا نہیں تو اب نے کیا سنا بھی نہیں؟ اب ان کا بات مت کر۔ ابن سبھی کالا گورا رت اوپر سے چلتا کر دیتا ہے۔ ابھی اتنا بوجھا لاد کے اپنے کو اور آدھا کرے گا کیا؟ تمہارا مطلب کیا ہے؟ ابھی جانے دے، وہ کسمساتا ہوا بولا۔ دادا، میں نے دبی آواز میں کہا، مجھے احساس ہے کہ تم خواہ مخواہ سب کچھ میری وجہ سے۔ پھر وہی؟ اس کی آنکھوں میں آگ سی جلنے لگی۔ ابھی آگے سنبھل کے بولنا، اب ان سیدھا الٹے ہاتھ کا دکھائے گا۔ وہ برہمی سے بولا۔ تم ہی تو ایسی باتیں کر رہے ہو۔ مارنا ہے تو تمہارا ہاتھ کس نے روکا ہے؟ مارو، میں ہوں ہی ایسا کہ مجھے مارا جائے، ہو سکے تو میرا گلا گھونٹ دو۔ یہ ایک دم کیسا؟ وہ بخلا کے بولا۔ چت بھی میرا، پٹ بھی میرا۔ سالہ کبھی روتا کبھی رلاتا ہے، آدمی کو الٹا کے رکھ دیتا ہے۔ کچھ دھیان رکھ کے بولا کر۔ سچ سچ بتاؤ، تمہیں میری کسی بات سے دکھ پہنچا ہے؟ میری آواز رند گئی۔ ایسا ہے تو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اوئے نہیں راجا، نہیں جانی، اس نے مجھے دبوچ لیا اور وحشت سے بولا۔ اپن کا مطلب یہ نہیں تھا، اپن کا مطلب جو بولا ہے اتنا ہی تھا، پر لگتا ہے ابھی اپن ہی کچھ الٹام ہو گیا ہے۔ وہ الجھے ہوئے لہجے میں کہنے لگا۔ دادا، میری کسی بات کا اثر مت لیا کرو۔ اس کے خفت امیز لہجے سے مجھے خود خجالت ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے اور ارزدہ کر دیا تھا۔ میں نے اس کے پیر پکڑتے ہوئے کہا، میرا کچھ یہی ہے، معلوم نہیں اچانک مجھے کیا ہو جاتا ہے، مجھے کچھ خیال ہی نہیں رہتا۔ تو نے کچھ بھی نہیں بولا تھا راجا، وہ نرمی سے بولا۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے کچھ نہیں تو سب کچھ منہ سے کہنے ہی سے تھوڑی ہوتا ہے۔ تمہیں میرا چہرہ دیکھ دیکھ کے وحشت ہوتی ہوگی، تم سمجھتے ہوگے کہ میں بہت گھبرا رہا ہوں۔ جتنا تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ میں نے پورے 7 سال جیل میں کاٹے ہیں، اور ویسے بھی باہر کون سی جیل نہیں تھی۔ جب سے میں گھر سے نکلا ہوں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہا ہے۔ میری طرف سے تم اتنے پریشان مت ہوا کرو۔ مجھے کیا معلوم نہیں ہے، میری آنکھیں بند نہیں ہیں،
بس یہاں مجھے ایک ہی بات رہ رہ کے ستاتی ہے کہ ادھر ابا جان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ بالکل ہی ٹوٹ گئے ہوں گے۔ اپنے کو بھی ان کا بہت خیال ہے، پر کیا کرے، وہ سوچ سمجھ کا آدمی ہے۔ ابھی اتنے دن اپن لوگ کے ساتھ رہ کے سمجھ گیا ہوگا کہ کوئی بڑا آفت ہی پڑ گیا ہے جو نہ ہی لوٹا۔ وہ دل کا ایسا چھوٹا نہیں ہے راجا۔ لیکن عین وقت پر جب برسوں کی دوڑ دھوپ کے بعد کہیں ان کی تمام خواہشیں پوری ہونے کی گھڑی آئی تھی، میں مل گیا، جہانگیر مل گیا، جس کام کے لیے انہوں نے سارا گھر اجاڑ دیا تھا اس کا ثمر اب انہیں ملنے والا تھا۔ اتنے دنوں بعد وہ اپنے گھر جا رہے تھے، بیٹے بیٹیوں کو دیکھنے، ان کے دکھ درد دور کرنے کے لیے۔ وہ کیسے بےتاب ہوں گے۔ ایسے وقت میں یہ صدمہ انہوں نے کس طرح سہا ہوگا۔ پر جتنا سوچے گا اتنا ہی خون جلے گا۔ یہی تو اپن بول رہا تھا۔ تو اکھڑنے لگا، ابھی ادھر جو اپنے قابو میں ہو سکتا ہے وہی تو کر سکتا ہے۔ وہ سالہ نواب اپنے کو کسی بھیڑیے کا اولاد معلوم ہوتا ہے۔ دادا، میں نے ان سے اس لیے اتنی باتیں کی تھی کہ وہ ہمارے بارے میں کچھ جان سکیں، اگر کہیں کوئی گنجائش ہو تو وہ کچھ ہمت کر سکے، لیکن شاید کیا وہ واقعی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپن نے بھی اتنی دیری اسی واسطے لگایا تھا کہ ابھی وہ کچھ سمجھے۔ وہ ادھر حویلی کے اندر باہر کے راستے ایک ایک کونے سے پورا جانکاری رکھتا ہوگا۔ جب ادھر آنے کے لیے پہرے دار کو رام کر سکتا ہے تو اپنے لیے بھی کچھ بول سکتا ہے۔ وہ ویسی نہیں تھی۔ ان کے امکان میں ہوتا تو وہ پہلے ہمیں یہاں سے نکالنے کی کوئی تدبیر کرتی، پھر کوئی التجا کرتی۔ اندر عمارت کی بات اور ہے، عمارت سے باہر بھی پہرے داروں کی ایک فوج ہے۔ وہ بہت الگ لوگ تھا راجا، وہ اس گھر کی معلوم ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں جانی، لگتا تھا ابھی زمین پر اترا ہے، نواں ہی دنیا میں آیا ہے۔ دنیا کا راہ گھاٹ ابھی اس کو ایک دم پتہ نہیں تھا۔ وہ چھوٹا والا تو بالکل چینی کا مورتی تھا، پھول کے مافک کھل جاتا، مرجھا جاتا۔ اس کو دیکھ کے اپن کو ادھر حویلی کا زری بٹیا بہت یاد آیا تھا۔ ابھی سامنے ہو تو دونوں جڑواں بہنے لگے۔ بیگم کو بھی بنانے والا جیسے پر لگانا ہی بھول گیا۔ راجا اپن سوچتا ہے ابھی ان کو ادھر کسی چیز کا کمی نہیں ہے۔ یہ قلعے کی طرح پھیلا ہوا حویلی، نوکر چاکر، سونا چاندی، ادھر سبھی کچھ ہے۔ پر تو نے دھیان دیا ان لوگ میں ابھی کون سا چیز کا کمی معلوم ہوتا تھا؟ وہ صرف چھوٹے نواب کا بات ہی نہیں تھا، اور بھی کچھ تھا۔ تمہارا اندازہ درست ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تو انہیں چھوٹے نواب کی طرف سے بہت فکر تھی۔ نواب کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب معلوم ہوتی ہے۔ پر اپن ابھی کیا کر سکتا ہے؟ اب اس مردگی سے بولا۔ میں جواب میں کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ بھی منہ لٹکا کے رہ گیا اور کچھ توقف کے بعد بوجھل آواز میں بولا، راجا، ابھی اپن کو ادھر زیادہ دیری نہیں لگنا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کیا نہیں، یہ فیصلہ ہمیں کب کرنا ہے؟ ابھی تو ان سے بات کرتے ہوئے بول رہا تھا کل نواب کا ماتھا پھر جائے اور وہ سالہ کوئی اور پھڈا کھڑا کر دے، کوئی اور حکم دے دے تو اپن کیا کرے گا؟ تو انہیں غلط نہیں بولا تھا، ادھر ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپن گلے گلے پھنسا ہوا ہے، جتنی دیری ہوئیں گا اتنا ہی اپن اندر دھنستا جائے گا۔ شروع کا بات اور تھا، اب اپنے آپ کو ایسے چھوڑنے میں 10 مرتبہ آزو بازو دیکھے گا۔ اس حرام کے جنے کو پتا ہے کہ اپن لوگ کون ہیں۔ وقت نکلنے کے ساتھ وہ ڈھیلا پڑنے کی بجائے اور کھنچ بھی سکتا ہے۔ سالے کو ضد چڑھ گیا تو اپن ادھر ہی کتا بنا رہے گا۔ وہ ابھی ایک دم نشے جیسا حالت میں ہے، زیادہ دیری ہو جانے سے بات اور بگڑ سکتا ہے، اور ادھر چھوٹے نواب کے لیے بھی ابھی یہی ٹھیک ہوگا کہ اپن ادھر سے جلدی نکل جائے۔ لیکن بڑے نواب کو جا کے یہ کون سمجھائے کہ ہم اپنی جیسی تمام کوششیں کر کے دیکھ چکے ہیں، بظاہر ایک ہی راستہ کھلا ہے کہ ہم اسے سب کچھ بتا دیں۔ کیا تم اب اس نتیجے پر پہنچے ہو؟ نہیں رے، وہ جھڑکتی ہوئی آواز میں بولا، پر اپن کو کچھ اور سوچنا پڑے گا، اور جلدی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ دادا، کون سا ایسا لمحہ گزرا ہے جب ہم نے اس طرف سے غفلت برتی ہو؟ ہاں، سرنگ کھودنے کی کوشش نہیں کی ہے، اس نے ہنکاری بھری اور تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ اپن کو ایک دم اندازہ نہیں تھا کہ ادھر اتنا وقت لگ جائے گا۔ تم کیا سمجھ رہے تھے؟ میں نے ترشی سے پوچھا۔ اپن سمجھتا تھا ابھی 2-4 روز کا بات ہے، وہ خود فیصلہ بدل دے گا۔ ایسا نہیں ہوا تو اپن ہی ادھر سے نکلنے کا کوئی راستہ کھوج لے گا۔ اگر یہ بھی نہیں بن سکا تو کوئی اپنے کو ڈھونڈتا ہوا ضرور ادھر آ نکلے گا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بھائی، ابھی ادھر کسی کو آنا چاہیے تھا۔ تمہارا مطلب زورا مارٹی اور ابا جان سے ہے؟ ہاں، وہ ہچکچاہٹ سے بولا، وہ بھی آ سکتا تھا۔ تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ اپن ٹھیک ہی بول رہا راجا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ سمجھنے کا کوشش کرو، کبھی نہ کبھی تو ان کو ادھر آنا ہی تھا، اور ان کو جلدی ہی کرنا چاہیے تھی۔ تھانے میں ہم نے اپنے نام غلط لکھوائے تھے۔ یہ حویلی تقریباً شہر کے مضافات میں ہے۔ ابا جان زورا اور مارٹی کہاں کہاں جا کے پوچھتے رہے ہوں گے، اور کون انہیں بتا سکا ہوگا کہ اتنے بڑے شہر میں کون ہماری نشاندہی کر سکتا تھا۔ تینوں اس شہر، یہاں کے گلی کوچوں اور یہاں کے لوگوں سے بالکل ناواقف ہیں۔ پہلے تو انہیں اپنے آپ کو سامنے لانے ہی میں تعمل ہوگا۔ ہمارے ساتھ پیش آنے والے حادثے سے لا علمی کے باعث
انہیں ہم سے اپنا کوئی تعلق جتاتے ہوئے لازماً جھجک ہونی چاہیے۔ نقدی کے علاوہ بجان کے پاس لاکھوں روپے کے پتھر موجود تھے، ان کی وجہ سے بھی ان کا اپنے آپ کو چھپانا اور محدود رکھنا ضروری ہے۔ پتھروں کو وہ ہماری خاطر قربان بھی کر سکتے تھے، مگر ہمارا کوئی نشان پتہ ملتا تبھی تو۔ تم کس بنیاد پر اتنے وثوق سے کسی کے آنے کے منتظر تھے دادا؟ میں نے منتشر آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ آنکھیں میچ کے رہ گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے حیرت تھی کہ پیرو جیسے شخص نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے ایسی توقع کیوں باندھ رکھی تھی۔ غالباً وہ یقین کی حد تک پرامید تھا، جبھی اب تک اس کی پیشانی پر بال آئے ہوئے تھے۔ شروع میں میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی، ان تینوں کو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، وہ ہمارا انتظار ہی نہیں کرتے رہے ہوں گے۔ ایک رات، دوسرے دن، دوسری رات، کتنے دن وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہوں گے۔ پہلے انہوں نے شہر کے تمام گلی کوچوں کی ہاک چھانی ہوگی اور ناکامی سے بولا کہ آخر ان کے پاس وٹھل کو اطلاع دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا ہوگا۔ تار پہنچنے میں ایک پہر کی دیر ہو سکتی ہے۔ وٹھل ایک لمحے کے لیے پھر خود کو نہیں روک سکا ہوگا، چاہے اس کے پیر کے زخم کی کیسی حالت کیوں نہ ہو۔ اطلاع ملنے اور وٹھل کے آنے کے لیے 11 دن بہت ہیں۔ ریل کے ذریعے فیض آباد سے حیدرآباد آنے میں 2 دن سے زیادہ نہیں لگتے، لیکن یہاں آ کے اس کی حالت ان تینوں سے کیا مختلف ہو سکتی ہے؟ وٹھل کوئی جادوگر نہیں ہے کہ بس یہاں آنے کی دیر ہوگی اور حویلی کا راستہ خود بخود اس کے سامنے بچ جائے گا۔ تھانے تک پہنچنے میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تو وہاں روزنامچے پر ہمارے اصل نام کہاں درج تھے؟ اور تھانے دار رکن الدین سے نہیں تو کسی سپاہی سے اسے پتہ بھی چل گیا کہ کوئی ہاں صاحب چند دن پہلے 2 آدمیوں کو ہزارہ ہمدردی ضمانت پر لے گئے تھے اور وٹھل نے ہاں صاحب تک بھی رسائی حاصل کر لی، تو ان سے ہمارا کیا سراغ مل سکے گا؟ ہاں صاحب صاف مکر جائیں گے کہ ہم لوگ تو اسی وقت ان سے جدا ہو گئے تھے۔ ہاں صاحب نے بعد میں تھانے دار رکنی میاں کو بھی یہی تاثر دیا ہوگا۔ ہماری طرح وٹھل کے دماغ میں دور دور تک خانم اور نواب عالم تب کا خیال نہیں آ سکتا تھا کہ ہماری گمشدگی اس سلسلے کی کوئی کڑی ہو سکتی ہے۔ وٹھل آقا کے اڈے ضرور پہنچا ہوگا، مگر وہاں جانے سے اسے تبھی کچھ حاصل ہو سکتا ہے جب آقا نے اسے اصل بات بتائی ہو۔ آقا کہہ سکتا ہے کہ اس نے ہماری واپسی کے اندیشے کے سبب اپنے آدمیوں کو چھوڑ رکھا تھا۔ ان لوگوں سے اسے ہم وقت چوکنا رہنا چاہیے تھا جنہوں نے شاہ کبیرے جیسے دادا کو پلک جھپکتے میں اڈا بدر کر دیا تھا۔ وہ لوگ کسی وقت بھی حیدرآباد اس کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ آقا کا یہ عذر ایسا غیر فطری نہیں ہوگا کہ وٹھل کی سمجھ میں نہ آئے۔ شاہ کبیرے کی بے دخلی کے واقعے کے بعد ہماری طرف سے اس کی احتیاط دور اندیشی ہی کہی جا سکتی ہے۔ اڈے تک پہنچنے سے پہلے وہ ہمیں کسی اور معاملے میں الجھا کے حیدرآباد سے بھاگنے پر مجبور کر دینا چاہتا تھا۔ اسے ہمیں دور رکھنے اور ہماری دسترس سے دور رہنے کی اپنی جیسی کوشش کرنی ہی چاہیے تھی۔ وہ 1000 بہانے کر سکتا ہے، وٹھل کو ان آدمیوں سے بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا جو ہمارا تعاقب کر رہے تھے اور راستے میں ہم ان سے جھگڑ پڑے تھے۔ وہ اس حقیقت سے قطعی لا علم تھے کہ انہیں ہمارے تعاقب کا حکم آقا نے ہاں صاحب یا بڑے نواب کے اشارے پر دیا تھا۔ سو وہ وٹھل کو کیا بتا سکتے تھے؟ یہ تو صرف آقا ہی جانتا تھا۔ اس کے علاوہ وٹھل کو بھی یہاں آ کے کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے پھونک پھونک کر قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے شرطاً پیرو کو یہی کچھ جتانا چاہا۔ تھانے میں اچانک ہاں صاحب کی آمد، حویلی کا سارا محل وقوع، بڑے نواب کا اثر و رسوخ، پیرو کو ہر طرف دیکھنے کے بعد ہی اس طرح کی کوئی امید باندھنی چاہیے تھی۔ ممکن ہے وٹھل حیدرآباد ہی میں ہو، مگر حویلی تک اس کے آنے کا امکان 100 میں 10 نہیں تھا۔ اگر آقا اس کی آمد کی بھنک ملتے ہی کہیں فرار ہو گیا تو وٹھل کس کے گریبان پر ہاتھ ڈالے گا؟ بہرحال پیرو کو ایسی کوشش فہمی تھی تو اتنا وقت گزرنے کے بعد اس کے ذہن سے نکل چکی تھی۔ جب بھی وہ یہاں سے جلد نکلنے کے سلسلے میں فکر مند تھا، میں نے اسے زیادہ جرح نہیں کی۔ اس کی خاموشی کے بعد میرے مزید کچھ کہنے کا محل بھی نہیں تھا۔ اندھیرا بھی باقی تھا۔ ہم دونوں پھر چارپائی پر لیٹ گئے تھے، لیکن نیند ابھی تک آنکھوں سے دور تھی۔ پیرو کا پھیلا ہوا ہاتھ میری انگلیوں میں پھنسا تھا، بار بار وہ میری انگلیاں جکڑ لیتا تھا۔ صبح ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ ایک دن اور گزر گیا تھا۔ جیل میں کم سے کم آدمی دن تو گن سکتا ہے، ہر دن کے بعد ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ پیرو کا بھی یہی حال ہوگا، یہ سوچ کے میرے حواس اور منتشر ہوئے جاتے تھے۔ مجھے نہیں تو اسی کو نیند آ جائے۔ میرے لیے یہ بھی کوئی کم سکون نہ ہوتا۔ کم سے کم میں یہی کر سکتا تھا کہ ادھر ادھر کا کوئی ذکر چھیڑ کے اس کا دھیان بٹاؤں، یا اسے جامنی بائی جیسا کوئی واقعہ سنانے کی فرمائش کروں۔ کسی طور تو یہ وقت کٹے، جو ہونا ہے اسے کون روک سکتا ہے؟ میں اسے پکارنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ رک گیا۔ اچانک ایک بات میرے ذہن میں گونجی۔ دادا، میں نے بےتابی سے اسے آواز دی۔ کیا ہے راجا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ کہنے سے پہلے توقف کیا کہ کہیں میں کوئی بے سروپا بات تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے ضبط نہ ہوا۔ میں نے سرگوشی میں کہا، دادا، ہم ایک بار بڑے نواب کو بلا کے کیوں نہ دیکھیں؟
बड़ा नवाब को? वह बड़बड़ाता हुआ बोला। हाँ दादा। अब उसको और क्या बोलना है रे? कुछ नहीं, लेकिन एक कोशिश कर देखने में क्या हर्ज है? कैसा कोशिश? वो शशोपंज से बोला। कोई और बात नहीं दादा, हम उसे कहेंगे कि हम मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, ज़रूरी बात। पर क्या बात जानी? मैंने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। रात जब तुम दुपट्टा वापस करने के लिए बेगम की तरफ बढ़े थे तो पता नहीं मुझे क्यों शुबा हुआ कि कहीं तुम मेरी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हो। तुम्हारा इरादा कुछ और तो नहीं है? फिर फौरन ये ख्याल मैंने अपने सर से झटक दिया कि तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते। मगर दादा, जाने क्यों मुझे ऐसा शक हुआ था कि तुमने उनकी ओट लेकर बाहर निकलने का इरादा तो नहीं कर लिया है। वो हंसने लगा। मैं तुम्हें बताऊं कि मैं बस रुका रह गया। अभी उन लोग से ऐसा कैसे कर सकता था? हाँ दादा, ये किसी तौर मुनासिब नहीं था, मगर दादा, वो नहीं तो नवाब मेरा मतलब है, मैंने सनसनाते लहजे में कहा। उसकी आंखें फैल गईं। लम्हों तक वो गुमसुम मुझे घूरता रहा और सर हिला के बोला, तेरा बात अभी अब उनका समझ में कुछ कुछ आता है, पर मगर इसने आगे कुछ नहीं कहा। समझ रहे हो ना? मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। हाँ हाँ, वो तज़ब्ज़ब से बोला। मैंने फिर वजाहत करना चाही, लेकिन उसके चेहरे पर छाया हुआ तकदर देकर मेरी आवाज़ बुझ कर रह गई। उसके लिए इशारा ही काफ़ी था। उल्टा मैं तज़ब्ज़ब में पड़ गया कि मैंने कोई मजहूल ही बात कह दी है। वाकई पहरेदारों की इतनी बड़ी तादाद होते हुए शायद ऐसा मुमकिन ना हो। सुबह 8 बजे के करीब पहरेदार मामूल के मुताबिक नाश्ता लाकर रख दिया था। पीरू ने बाद में इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। मैंने भी उसे नहीं कुरेदा। अंदर कमरे में पड़े पड़े जी घबराने लगा था। सुबह होते ही हम सहन में आ गए थे। यहाँ धूप दोपहर को बस चंद मिनट के लिए आती थी, लेकिन दिन में रोशनी खूब फैल जाती थी। 2 कमरे, एक बड़ा दलान और छोटा सा सहन, यही हमारी दुनिया थी। हम कभी उठ के टहलने लगते, कभी दलान में आके मोड़ों पर बैठ जाते। ये क्वार्टर नुमा मकान मेहमान खाने से मुल्हिक था और खिदमतगारों ही के लिए बनाया गया था। वह मेहमान खाने में ठहरे हुए मेहमानों से करीब रहे, लेकिन मालूम होता था अरसे से यहाँ कोई आबाद नहीं था। अंदर कमरों और दलान की दीवारों पर जा बजा मकड़ी के जाले तने हुए थे और चिड़ियों ने कोने खदरों में घोंसले बना रखे थे। मकान से एक रास्ता मेहमान खाने की तरफ जाता था, दूसरा हवेली की तरफ। 3 अतराफ मेहमान खाने और हवेली की इमारतों की ऊंची दीवारें खिंची हुई थी। सिर्फ एक तरफ किसी कदर निचली दीवार थी। सेहन इसी मकसद से मुतसर रखा गया होगा कि इतराफ की इमारतों पर वाक़या बालाई मंजिल के कमरों से ये हिस्सा नजर न आ सके। हमने सेहन की निचली दीवार के उस पार सुनगुन लेने की कोशिश की थी और यही अंदाज़ा लगाया था कि उस तरफ भी इसी तरह का कोई मकान बना हुआ है। कभी कभी वहां से चलने फिरने की आवाज़ें आती थी। ज़ाहिर है पहरेदारों के सिवा और कौन हो सकता था। दीवार पर चढ़कर झांकना भी मुमकिन नहीं था, इसलिए कि यहाँ भी शब रोज़ हमारे निगहबान बंदूक के लिए खड़े रहते थे। असबल की कोठरी से फरार की कोशिश के बाद उन्हें हमारी निगरानी में इतना ही मोहतात हो जाना चाहिए था। अगर हम वहाँ कुछ तहम्मुल कर लेते तो शायद वो हमारी तरफ से इतने चौकन्ने ना होते। उस वक़्त 11 बजे होंगे। वो दोपहर का खाना हमें 2 बजे के करीब पहुँचाते थे, लेकिन उस रोज़ मामूल के खिलाफ एक पहरेदार सफ़ेद कपड़े में बंधा तोशा बगल में दबाए लपकता हुआ हमारे पास आया। पोटली की साख्त से वो तोशा ही दिखाई देता था। क्या है जमादार? पीरू ने तीखे लहजे में पूछा। ये तुम्हारे लिए है, वह राजदाराना लहजे में तोशा हमारी तरफ बढ़ाते हुए बोला। पर इस टाइम? अभी तो साला धूप चढ़ा हुआ है। ये अंदर से भेजा गया है, वो सिमटी हुई आवाज़ में बोला। अंदर से? पीरू ने मुतजब होकर पूछा। अभी क्या जेलर बहादुर ने वक़्त बदल दिया है? निको बाबा, उधर जनान खाने से बीबी साहिब ने भेजा है, वो झिझकते हुए बोला। तुम्हारे लिए? अपने लिए? कौन बीबी साहिब? पीरू खड़ा हो गया। बीबी साहिब? वो तेजी से बोला। रात जो इस तरफ आई थी, नवाब हुजूर की बहन बानो बीबी ने भेजा है, पीरू ने इश्तियाक से कहा। फिर उसने तोशा थामने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि समेट लिया। बीबी को अपना दुआ बोलना। पहलवान शुक्रिया भी। अभी इसको वापस ले जाओ, वो आस्तगी से बोला। बीबी ने बोला है वापस मत लाना, पहरेदार ने मुतरद्दिद लहजे में कहा। पीरू कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने तोशा पहरेदार के हाथ से ले लिया। उधर पहरेदार गया, उधर हमने अंदर के कमरे में आके उसे खोला। ख्वान की गिरा खुलते ही गुलाब के फूल बिखर गए। गुलाबों के बीच चीनी का एक प्याला रखा हुआ था। प्याले पर ऊपर नीचे प्लेटें और चमचे थे। कमरे में हर सू खुशबू फैल गई। प्याला किसी कदर गर्म था। ऊपर मगजियात और चांदी के वर्क की तय जमी हुई थी, तरशे हुए बारीक पिस्ते, बादाम और नारियल। पीरू ने धमकती आंखों से मुझे देखा और एहतियात के साथ चमचे से चांदी के औराक की तय हटाई। बीबी ने अभी क्या भेजा राजा? उसकी आवाज़ लहक रही थी। हम नाश्ता कर चुके थे और कुछ खाने को बिल्कुल तबीयत नहीं थी, लेकिन पीरू ने प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई तो मुझसे मना नहीं किया जा सका।
چمچہ منہ میں رکھتے ہی محسوس ہوا جیسے منہ میں خوشبو گھل گئی ہو۔ وہ کسی قسم کا حلوہ تھا، شیرینی نہایت کم۔ کئی چمچے کھانے کے بعد بھی ہم پہچان نہیں سکے کہ کون سے مرکبات سے بنایا گیا ہے۔ جو کچھ بھی تھا بے حد نفیس اور لذیذ تھا، یقیناً نواب کی بہن نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوگا۔ مجھے میٹھے چاولوں کے سوا کوئی میٹھا مرغوب نہیں تھا، لیکن میں نے ایسے ذائقے کا حلوہ کبھی نہیں چکھا تھا۔ ہم نے اسی وقت سارا پیالہ خالی کر دیا۔ پیرو کی آنکھوں میں بھی میری طرح ان کے چہرے گھوم رہے ہوں گے۔ اب خیال آ رہا تھا کہ رات ہم ان دونوں کے نام بھی نہیں پوچھ سکے۔ پہرے دار نے نواب کی بہن کو بانو بی بی کے نام سے پکارا تھا، مگر اس کا صرف اتنا نام نہیں ہوگا۔ بہرحال انہوں نے ہمیں یاد رکھا، ہمارا اتنا خیال کیا۔ ان کا دل بھی ان کے چہروں کی طرح صاف و شفاف تھا۔ ممکن ہے اب وہی کوئی تدبیر کریں۔ رات جس طرح وہ آ گئی تھیں اور جس طرح انہوں نے یہ توشہ بھیجا تھا، اسی طرح وہ ہماری نجات کی جستجو میں بھی لگی ہوئی ہوں گی۔ کوئی عجب نہیں کہ کسی وقت بھی پہرے دار ہمیں اشارہ کر دیں۔ آج پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں۔ شاید یہی کچھ باور کرانے کے لیے انہوں نے ہمیں توشہ بھیجا تھا۔ دوپہر کا کھانا ہم سے نہیں کھایا گیا۔ ہم شام تک کمرے کے اندر پڑے سوتے رہے۔ اٹھے تو دھوپ اتر چکی تھی۔ باہر آ کر ہم نے منہ ہاتھ دھویا، کچھ دیر چہل قدمی کی، اتنے میں اندھیرا چھانے لگا۔ آج بھی دن بھر حویلی سے نواب کے کسی فرستادے نے ہم سے کوئی سلسلہ جنبانی نہیں کی تھی۔ اب انہوں نے سب کچھ ہم ہی پر چھوڑ دیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کے ہم وہی دلان میں بیٹھے رہے۔ جیل کی طرح وہ ہمیں کچھ کام سونپ دیتے تو وقت اتنا بھاری نہ گزرتا۔ اندھیرا خاصا گہرا ہو گیا تھا۔ پیرو مونڈے پر بیٹھا اونگ رہا تھا کہ ہڑبڑا کے رہ گیا، جیسے کوئی خواب دیکھتے ہوئے بیدار ہو گیا ہو۔ مجھ سے وقت پوچھنے لگا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ یکایک اسے وقت کی فکر کیوں ہوئی ہے۔ قیدیوں کو وقت سے کیا واسطہ؟ گھڑی میرے پاس نہیں تھی، لیکن اندھیرے اور سناٹے سے پتہ چلتا تھا کہ 9 بجے ہوں گے یا اس سے کچھ زیادہ۔ پیرو اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے تھمے ہوئے لہجے میں دور دروازے پر تعینات پہرے دار کو آواز دی۔ کیا بات ہے؟ پہرے دار نے وہیں کھڑے کھڑے درشتی سے پوچھا۔ اوپر جا کے بولو، ابھی بڑے نواب کو ملنا مانگتا ہے۔ بڑے نواب کا نام سن کے پہرے دار آگے آ گیا۔ کیا کہتے ہو؟ اونچا سنتا ہے کیا؟ پیرو نے نگواری سے کہا۔ بولتا ہے ابھی جا کے بڑے نواب کو بولو وہ ہم سے بات کرے۔ پہرے دار نے کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر لوٹ گیا اوپر جا کر اور ادھر جا کے اپنے ساتھی پہرے دار سے کانا پھوسی کرنے لگا۔ دادا، میں نے سرگوشی میں پوچھا، اسے کیوں بلا رہے ہو؟ میری آواز کپ کپا رہی تھی۔ ابھی ٹھیک سے رہنا راجا، وہ منمناتے ہوئے بولا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ دوسرا پہرے دار چند لمحوں کے لیے باہر گیا تھا اور واپس آ گیا۔ اس نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا۔ 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے۔ دروازے پر کوئی آہٹ نہیں ابھری۔ ممکن ہے نواب حویلی میں موجود ہی نہ ہو، یا مصروف ہو، انکار کر دے، یا اپنی طرف سے کسی اور کو بھیج دے۔ میرے سر میں طرح طرح کے وسوسے بھن بھنا رہے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں آنے کی بجائے وہ ہم ہی کو حویلی میں طلب کرے۔ حویلی میں ہماری طلبی ہمارے لیے اس سے بہتر جگہ ثابت ہو سکتی تھی، مگر وہ چاہے ہمیں بلائے یا خود آ جائے، ہمیں اسے اتنا سروکار نہیں تھا جتنا وقت سے تھا۔ وہ کتنا ہی مصروف ہو، ہمارا پیغام سن کے اسے ذرا سی بھی دیر نہیں لگانی چاہیے تھی، اس لیے کہ ہماری طرف سے ایسے کسی پیغام کا شدت سے منتظر ہوگا۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر چند ثانیوں بعد دروازے سے تیز چاپیں سنائی دیں اور اپنی جگہوں پر جمے ہوئے پہرے دار سٹ پٹا کے کھڑے ہو گئے۔ اس لمحے میری آنکھوں میں دھند سی اتر آئی۔ میں نے دروازے پر نواب کو نمودار ہوتے دیکھا۔ سرمئی شیروانی میں ملبوس، سر پر ترکی ٹوپی، بھاری بھرکم جسم، اوسط قد، وہ بڑا نواب ہی تھا۔ خان صاحب کے علاوہ ایک پہرے دار بھی اس کے ہمراہ تھا۔ بڑے نواب نے دھمکتے قدموں سے صحن عبور کیا۔ پیرو مونڈے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں بھی نہیں اٹھا۔ وہ دونوں ہم سے چند قدم کے فاصلے پر ٹھہر گئے۔ ان کے ساتھ آنے والے پہرے دار کے کندھے سے بندوق لٹک رہی تھی۔ اس کا ڈیل ڈول متناسب تھا۔ وہ دلان کے پار کچھ دور رہ گیا۔ دروازے کے دونوں پہرے دار بھی کچھ آگے آ گئے تھے۔ پیرو نے بیٹھے بیٹھے نواب سے کہا، ان کو ابھی تم سے کچھ بولنا ہے۔ نواب کو پیرو کا یہ لہجہ پسند نہیں آیا ہوگا۔ اس کا چہرہ کچھ اور کھچ گیا، لیکن اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ خان صاحب نے اس سے موڑے پر بیٹھنے کی درخواست کی۔ بیٹھ جاؤ، بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، پر دھیان سے سننے کا ہے، پیرو نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ نواب مجھے اور پیرو کو تند نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری رہائی اسی وقت ممکن ہے جب ان جانتا ہے۔ نواب کی بات ادھوری رہ گئی۔ پیرو نے خان صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پر اس سور کا جنے کو تم ادھر کیوں لے آیا؟ ان کو ابھی اکیلے میں تم سے کچھ بولنا ہے۔ زبان کو لگام دے کے بات کرو۔
نواب گرجتی آواز میں بولا۔ جو کہنا ہے ان کے سامنے ہی کہو۔ میں ہٹ جاتا ہوں حضور، ہاں صاحب نے لجاجت سے کہا۔ نہیں، نواب نے اسے جھڑک دیا۔ اس کو آپ ان سے دور رکھو نواب، پیرو نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔ ابھی تم بھی ادھر سے ہٹ جاؤ راجا۔ میں ابھی تک موڑے پر بیٹھا ہوا تھا، میری نظریں آمنے سامنے ہر سو بھٹک رہی تھی۔ پیرو کے اس اشارے کا میں منتظر ہی تھا۔ میں نے بظاہر اقرار سے اس کے ہدایت پر عمل کیا اور دلان کے پار چند قدم کی دوری پر جا کے کھڑا ہو گیا۔ ہاں صاحب ابھی تک وہیں موجود تھے، لیکن ان کے قریب رہنے نہ رہنے سے پیرو پر زیادہ اثر نہیں پڑتا تھا۔ ان کے لیے اچھا تھا کہ وہ بھی دور ہو جائیں۔ ابھی اس چڑی مار کو بیچ میں مت لاؤ، مجھے پیرو کی آواز سنائی تھی۔ اس نے ہاں صاحب کی موجودگی میں کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ میں پہلے ہی ان کے درمیان سے ہٹ گیا تھا۔ پیرو نے نواب سے کمرے کی خلوت میں چلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ پیرو کی یہ ضد دانستہ تھی۔ جیسا کہ پیرو چاہتا تھا، نواب نے اسے پیرو کی پسپائی کسی ہضمیت خوردہ شخص کی آخری مزاحمت ہی پر محمول کیا ہوگا۔ نواب کو یہ وقت غنیمت سمجھنا چاہیے تھا۔ یہ گھڑی کتنے دنوں کے اذیت ناک انتظار کے بعد آئی تھی۔ اس مدت میں اسے ہمارے بارے میں بہت کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا، اور اسے یہ بجا اندیشہ لاحق ہوگا کہ کہیں ہم اپنا ارادہ نہ بدل دیں، کہیں دوبارہ ہمارا سر نہ پھر جائے۔ سو اس نے معاملہ فہمی ہی مناسب سمجھی۔ رکیے، کیا آپ نے صدیق لائبریری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا؟ تو جلدی سے کر لیجئے۔ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور ساتھ میں آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر دلچسپ کہانی کی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اور زیادہ تکرار نہیں کی۔ اس نے ہاں صاحب کو اشارہ کر دیا۔ ہاں صاحب لپکتے قدموں سے میری طرف بڑھے، لیکن مجھے سامنے دیکھ کر مجھ سے کچھ فاصلے پر جا کے کھڑے ہو گئے۔ نواب کے ساتھ آنے والے پہرے دار نے بندوق کندھے سے اتار کے ہاتھ میں تھام لی تھی، مگر نشانہ لینے والے انداز میں نہیں۔ ادھر سامنے حویلی کی طرف جانے والے دروازے پر بھی 2 پہرے دار تھے۔ باہر بھی کمی نہیں تھی۔ احتیاط اپنی جگہ لیکن ان حالات میں اور ایسے موقع پر کسی کے بھی دماغ میں ہماری جانب سے کوئی خطرہ نہیں منڈلا رہا ہوگا۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، اور ہم پہلے ہی اپنے پاگل پن کی سزا خوب بھگت چکے ہیں۔ میں نے دیکھا پیرو نے اپنا مونڈا کھسکا کے نواب کے قریب کیا اور سرگوشی میں سے کچھ کہنے لگا۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں تک اس کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور پیرو کی طرف نگاہیں جمائے رکھیں، ساتھ ہی پہرے داروں پر بھی۔ ان میں سے ایک تو میرے قریب ہی تھا۔ مجھے احساس تھا کہ پیرو کوئی تاخیر نہیں کرے گا۔ چنانچہ خان صاحب کو ان کے درمیان سے ہٹے لمحے ہی ہوئے ہوں گے کہ پیرو نے آنن فانن موڑے سے اچھل کے نواب کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ ادھر میں نے صرف اتنا توقف کیا کہ مجھ سے چند قدم دور کھڑا پہرے دار نشانہ لینے کے لیے بوکھلائے۔ نواب کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی توجہ لازماً میری جانب سے منتشر ہو جاتی۔ اس اسنا میں میں بھی اس پر چھپٹ پڑتا۔ نواب کی چیخ سن کے وہ سخت بدحواس ہو گیا تھا، اس لیے بندوق تاننے کی بجائے نواب کی مدد کے لیے سیدھا اسی کی طرف بھاگا۔ پھر اسے اپنے ہاتھ میں لٹکی ہوئی بندوق کا خیال آیا۔ وہ نشانہ لینے کے لیے بندوق اوپر کرنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے لپک کر بائیں طرف سے اس کی پسلی پر پوری طاقت سے ضرب لگائی۔ مجھے دور دروازے کے دونوں پہرے داروں کو بھی نظر میں رکھنا تھا۔ سب کچھ لمحوں میں ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہمیں کوئی موقع نہیں ملنا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ان میں سے کوئی گولی چلانے کی غلطی نہیں کرے گا۔ پیرو پست سے نواب کے دونوں ہاتھ جکڑے ہوئے اس کی اوٹ میں تھا۔ اس نے نواب کے بازو پیچھے سے اس طرح گرفت میں لیے تھے کہ دونوں کے جسم گتھے ہوئے نہیں تھے۔ اس سے زیادہ مؤثر طریقے بھی تھے، مثلاً ایک ہاتھ سے گردن جکڑنے اور دوسرا ہاتھ خالی رکھنے کا طریقہ، نس بند کر دینے اور نرخرے کی چٹکی بھرنے کا طریقہ۔ لیکن نواب اڈے کا کوئی آدمی نہیں تھا، نہ ان میں سے اور کوئی۔ اس طرح پیرو کو رخ بدلنے، پنتیرے بدلنے کی زیادہ آسانی ہو جاتی تھی۔ ادھر نواب کو ہوش میں رکھنا بھی ضروری تھا۔ دروازے کے پہرے داروں نے ایک پل کی چوک نہیں کی۔ انہوں نے بے اختیار بندوق تانی، مگر سامنے نشانے پر نواب کو دیکھ کے پاگلوں کی طرح اپنی جگہوں سے دوڑ پڑے۔ سین بڑا نہیں تھا، اسے پھلانگنے میں انہیں کچھ وقت نہ لگتا۔ وہ پیرو نواب کو دلان میں بالکل اندر کی طرف دیوار کے ساتھ قابو میں کیے کھڑا تھا، مگر کسی بھی لمحے پہرے دار اس تک پہنچ سکتے تھے۔ اس سے پہلے مجھے نواب کے ساتھ آنے والے پہرے دار کی بندوق پر قبضہ کر لینا تھا۔ پسلی پر میرا ہاتھ پڑتے ہی اس کا جسم زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر مجھ پر دیوانگی سی طاری ہوئی۔ میں نے اسے بلبلانے کی بھی مہلت نہیں دی۔ بندوق پر چھپٹا مارنے کے ساتھ ساتھ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر بھی ضرب لگائی۔
وہ اوندے منہ گر پڑا۔ اب بندوق میرے ہاتھ میں تھی۔ ادھر سے خان صاحب چیختے ہوئے پیرو کی طرف دوڑ پڑے تھے اور ادھر سے دروازے کے دونوں پہرے دار۔ خان صاحب کی مجھے اتنی فکر نہیں تھی، وہ شور مچانے کے سوا کیا کر سکتے تھے، مگر پہرے داروں کے پاس ہتھیار بھی تھے اور وہ اسی کام کے لیے نواب کا نمک کھاتے تھے۔ حالانکہ مجھے ان کی طرف سے بھی اتنا مضطرب نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کے سامنے کوئی اور نہیں پیرو تھا۔ پھر بھی احتیاط ضروری تھی، گولی چلانا ممکن نہیں تھا، تو وہ یہی کر سکتے تھے کہ پیچھے پیرو کی طرف جائیں اور بندوق کی بٹ کے ذریعے یا خود اپنی طاقت کے بل پر نواب کو پیرو کی گرفت سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کریں۔ ایسی صورت میں بھی پیرو ان سے خوب نپٹ سکتا تھا۔ وہ نواب کو جکڑے جکڑے متعدد پنتیرے بدل سکتا تھا۔ میرے آنے تک وہ آسانی سے انہیں الجھائے رکھتا۔ اس کے ہاتھ اگر گھرے ہوئے ہوتے تو پیر آزاد تھے، اگر پیر بھی گھرے ہوئے ہوتے تو سر تو کھلا تھا۔ وٹھل کہتا تھا کہ سارا جسم بندھ جائے پر سر نہیں بندھنا چاہیے۔ پیرو کے قریب جانا پہرے داروں کے لیے خود موت کو دعوت دینا تھا۔ یہ ساری باتیں پیرو کے ذہن میں بھی ہوں گی۔ مجھے توقع تھی کہ ان کی تمام تر توجہ نواب ہی پر مرکوز رہنی چاہیے۔ نواب کو اس حالت میں دیکھ کے وہ مجھے خاطر میں نہیں لائیں گے۔ اول تو انہیں اپنے حواس برقرار رکھنا دشوار ہوگا کیونکہ یہ افتاد ان کے لیے اچانک تھی، سو عام حالات کی نسبت ان کا بوکھلا جانا لازم تھا۔ یہی کچھ سوچ کے پیرو نے پہلے سے مجھ سے کوئی بات کرنا، کوئی ہدایت دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ویسے ہدایت سے آدمی پر الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے، اس کا ذہن پابند ہو جاتا ہے اور پیر اور ہاتھ پیر اٹکنے بھی لگ سکتے ہیں۔ وٹل کہتا تھا کہ دوسرے کے محض دست و بازو ہی نہیں، اس کا ارادہ قابو میں کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا وار کرو کہ سامنے والے کا رد عمل یقینی ہو جائے، مگر یہ امکان ذہن سے یکسر نکالنا نہیں چاہیے کہ سامنے دوسرا آدمی ہے، اس کے سر میں کچھ بھی سما جائے، وہ اچانک پاگل ہو جائے۔ بعض مرتبہ ہر لمحے ایک نیا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ جتنی دیر میں اپنے قریب کے پہرے دار سے نمٹ کے اس کی بندوق ہاتھ میں اٹھائے ان کی طرف متوجہ ہوا، دروازے کے پہرے دار صحن عبور کر کے دلان میں پہنچ گئے۔ اسی دم پیرو نے نواب کے بازوؤں پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ نواب کی کراہوں اور چیخوں کے درمیان پیرو نے انہیں بیچ میں نہ پڑنے اور دور رہنے کا حکم دیا۔ انہوں نے پیرو کا حکم جیسے سنا ہی نہیں اور نواب کو اس کی گرفت سے چھڑانے کے لیے پر تولنے لگے۔ وہ بری طرح پیرو کے گرد منڈلا رہے تھے، مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ خیال الگ انہیں بدحواس کر رہا ہوگا کہ ان کی کسی غلطی سے نواب کو کوئی گزند نہ پہنچ جائے۔ نواب کراہ رہا تھا اور پیرو کی کسی جنبش سے وہ اچانک اچھلنے چٹکنے لگتا تھا، لیکن پہرے داروں کو اسے اس اذیت سے نجات دلانے اور پیرو کو ہاتھ لگانے کی فرصت نہیں ملی۔ پیچھے سے میں نے ایک کے سر پر بندوق کی بٹ ماری۔ میرے قیاس کے مطابق دوسرا یہ دیکھ کے بندوق کی نال آگے کیے بے تابانہ مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے اس کے ساتھی کو اس کے سامنے کر دیا۔ نال اس کے ساتھی ہی کے سینے میں پیوست ہوئی، پھر وہ اکیلا میرے مقابل رہ گیا۔ میں اس کے ساتھی کو وہیں چھوڑ کے سیدھا اس کی طرف بڑھا، مگر بندوق ہاتھ میں ہونے کے باوجود وہ الٹے قدموں پیچھے کی جانب بھاگا اور ٹھہر گیا۔ ٹھہر کے اس نے بندوق سنبھالی۔ پہلی مرتبہ ان میں سے کسی نے اتنے ہوش کا ثبوت دیا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں رہا تھا۔ اس کے نشانے سے بچنے کے لیے میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو میں اپنا رخ بدل دوں یا زمین پر گر جاؤں۔ میں اپنی جھونک میں بڑھتا ہوا عین اس کے مقابل زمین پر گر گیا۔ گولی سامنے مہمان خانے کی دیوار پر لگی ہوگی۔ دوسری گولی چلانے کے لیے اسے چند لمحوں کا وقت درکار تھا۔ میرے پاس بھی اسے اس اقدام سے باز رکھنے کے لیے اتنا ہی وقت تھا۔ یہ امکان بھی تھا کہ وہ نشانے کے لیے بندوق سنبھالنے کی بجائے مجھ پر کھینچ مارے۔ میں اس کی ٹانگوں کے پاس تھا۔ میں نے اپنی بندوق چھوڑ دی اور اس لمحے کچھ یہی میری سمجھ میں آیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے اس کی ٹانگیں جکڑ لیں اور انہیں زور سے اپنی طرف چھٹکا دیا۔ وہ زمین پر چت گرا۔ میں نے اسے دوبارہ نہیں اٹھنے دیا۔ گولی کی آواز برابر کے مکان تک یا باہر حویلی میں کہیں اور بھی جا سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے تینوں پہرے داروں کے کارتوس اور بندوقیں سمیٹی۔ ان کے جسم دلان میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ ان کی تلاشی میں اور وقت صرف ہوتا۔ خان صاحب ایک کونے میں دبکے ہوئے تھے، ان کے جسم پر لرزہ طاری تھا، آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے بندوق کا رخ پیرو کی طرف کر دیا، مگر اس سے پہلے ہی اس نے ہانپتے ہوئے نواب کو چھوڑ دیا تھا۔ اپنے سامنے مجھے بندوق تانے دیکھ کے نواب ٹھٹک کر رہ گیا۔ پیرو نے باعجلت اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ شیروانی کی نچلی جیب میں تمنچہ موجود تھا۔ پیرو نے اس کے دونوں ہاتھ شروع ہی سے باندھ رکھے تھے۔ اسے تمنچہ چھونے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ وہ گنگ کھڑا تھا کہ پیرو نے اسے آگے کی طرف دھکیل دیا۔ دروازے میں داخل ہوتے وقت پیرو نے بھی اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ابھی اپن کا ایک ایک بات دھیان سے سنو، پیرو نے درشتی سے کہا۔ دوبارہ اپن کچھ نہیں بولے گا۔ اس نے نواب کو کسی تاخیر کے بغیر گاڑی منگوانے کی ہدایت کی اور کہا کہ اگر اس نے ذرا بھی ہیل و حجت کی تو اسے دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسی دوران خان صاحب نے یکا یک پیرو کے پیر پکڑ لیے اور گڑ گڑانے لگے۔
پیرو کے چہرے پر آگ برسنے لگی تھی۔ اس نے انہیں گدی سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ خان صاحب کا سارا جسم پھڑپھڑانے لگا تھا۔ میرا خیال تھا پیرو ان کے منہ پر تھوکے گا ضرور، لیکن دہشت سے خان صاحب کی آنکھیں ہی پھر گئی تھیں۔ پیرو نے 2-3 جھٹکے دے کر انہیں چھوڑ دیا۔ خان صاحب وہیں لڑکھڑا کے رہ گئے۔ ہم نے دروازہ بند نہیں کیا تھا کہ دوسری جانب سے بیک وقت کئی آدمیوں کی منڈلاتی چاپیں اور آوازیں سنائی دیں۔ پیرو نے نواب کو روک لیا۔ ابھی سنو نواب، وہ دمکتی آواز میں بولا، اندر اپن تم کو نچاتا ہوا بھی لے جا سکتا ہے، پر ادھر حویلی کے لوگوں میں تمہارا بہت خواری ہوگا۔ جیسا اپن بولتا ہے ابھی ویسا ہی کرو۔ آگے تم نے کوئی بھی غلطی کیا تو اکیلا تم ہی نہ ہی جائے گا۔ اپن کو پتہ ہے ادھر زنانیاں بھی رہتا، سمجھا؟ دروازے کے پار گلی جیسی ایک متصر راہداری تھی۔ پہرے دار اندر گھس آئے تھے، لیکن سامنے نواب کا چہرہ دیکھ کے وہ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے الٹے قدموں پیچھے لوٹ پڑے۔ راہداری فوراً صاف ہو گئی تھی۔ آگے اونچی چھت اور متعدد ستونوں کا ایک بڑا ہال تھا۔ ہال میں ارد گرد کمرے اور گزرگاہیں بنی ہوئی تھیں۔ حویلی اور مہمان خانے کی عمارتوں کے درمیان یہ جگہ سنگم کا درجہ رکھتی ہوگی۔ جیسے ہی ہم وہاں داخل ہوئے، ہم نے ادھر ادھر بکھرے ہوئے 4-5 پہرے داروں کو اپنا منتظر پایا۔ بندوقیں ان کے پاس تھی۔ نواب ہم سے آگے تھا، اس کے پیچھے پیرو اور پھر میں۔ ان کو بولو ابھی یہ سارا ہتھیار پھینک دیں اور گاڑی کا بولو۔ پیرو نے سرگوشی میں نواب کو مخاطب کیا۔ نواب نے سر اٹھا کے پہرے داروں کی طرف دیکھا اور ایک لمحے تامل کیا۔ اسی لمحے پیرو نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب ان کے پاس ابھی ٹائم تھوڑا نواب۔ ہال سے گاڑی کی جگہ تک آنے کا راستہ اتنا طویل نہیں تھا، مگر نواب کسی بھی وجہ سے اسے طول دے سکتا تھا۔ ہمیں کچھ واقفیت ہوتی تو ہم کسی خاص راستے کے لیے اس پر زور دیتے۔ ہال سے وہ دائیں طرف مڑ گیا تھا۔ حویلی کی عمارت میں اس کا اور پیرو کا فاصلہ 1 قدم سے زیادہ نہیں ہوگا۔ پیرو نے اس کی کمر پر تمنچہ تان نہیں رکھا تھا، لیکن تمنچہ تھا اس کے ہاتھ ہی میں۔ میری بندوق اٹھی ہوئی تھی اور میں احتیاطاً بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ لیتا تھا۔ حویلی میں اندر خوب روشنی تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ نواب کسی موڑ پر نظروں سے اوجھل ہو جائے، کسی کھلے دروازے میں بھاگ جائے، یا ہمیں کسی ایسی جگہ لجا کر کھڑا کر دے جہاں سے ہم پھر کسی طرف نہ جا سکے۔ یہ سب ممکن نہیں تھا، مگر نواب کی کوئی رگ پھڑک جانے کا امکان ہر لحظے موجود تھا۔ پہرے داروں میں کسی کے ہاتھ بہک سکتے تھے۔ ہال کے 5 پہرے داروں نے اپنی بندوقیں پھینک دی تھی اور ان میں سے ایک نواب کے اشارے پر موٹر تیار رکھنے کے لیے دوڑ گیا تھا۔ وہ ڈرائیور کو مستعد کرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کے دربانوں، دوسرے پہرے داروں اور ملازموں کی فوج جمع کرنے کا فریضہ بھی انجام دے سکتا تھا۔ آگے جہاں جہاں سے ہم گزرے، درمیان میں متعدد ملازموں سے ہمارا سامنا ہوا۔ ہمیں دیکھ کے وہ جہاں کھڑے تھے وہیں سمٹ کے رہ جاتے۔ سارے راستے نواب سر اٹھائے متوازن رفتار سے چلتا رہا۔ اس کے ہاتھ پیر کھلے ہوئے تھے۔ پیرو کا تمنچہ بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن ان دونوں کے پیچھے میری بندوقیں اٹھی ہوئی تھیں اور میرے سارے حواس میری نگاہ سے بندھے ہوئے تھے۔ حویلی کے ملازموں میں سے اکثر نے ہمیں پہلی بار دیکھا ہوگا۔ شاید یہ ان کے علم میں نہ ہو کہ اسی 4 دیواری میں کئی دن سے ہم 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ دلانوں اور مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہم 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں چلے تھے کہ سامنے پورچ تھا۔ خاص حویلی کی عمارت کے پورچ میں موٹر کھڑی تھی، وہی سیاہ موٹر جس میں ہاں صاحب ہمیں تھانے سے در لائے تھے۔ دور سے مجھے وہاں صرف ایک آدمی بےتابی کے ساتھ ادھر سے ادھر ٹہلتا دکھائی دیا، اور ڈرائیور معلوم نہیں ہوتا تھا، بلکہ حویلی کے دربانوں کی مخصوص وردی پہنے ہوئے تھا۔ میرا سارا جسم دھڑک رہا تھا۔ کسی اندھے کا روشنی کی کوئی کرن نظر آنے پر جو حال ہو سکتا ہے وہی کچھ میرا تھا۔ پیرو کا بھی یہی ہوگا، اسے بھی کسی نہ کسی طرح موٹر میں بیٹھ جانے کی جلدی ہوگی۔ ڈرائیور موجود معلوم نہیں ہوتا تھا، اس کے آنے میں کوئی دیر لگتی تو پیرو مجبوراً خود موٹر چلانے کا فیصلہ کر لیتا۔ موٹر تک ہمارے پہنچتے پہنچتے ایک طرف سے ایک دبلا پتلا لمبا سا شخص پگڑی باندھتا لپکتا ہوا آیا۔ اس نے بدحواسی سے سر جھکا کے نواب کو تعظیم دی اور موٹر کی پچھلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ اس دوران اطراف میں بھاگتے ہوئے لوگوں کی سرگوشیاں اور چاپیں گونجنے لگی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے کئی آدمیوں نے ایک طرح سے پوچھ گھیرے میں لے لیا تھا، مگر وہ قریب نہیں آئے، نہ انہیں نواب نے کوئی اشارہ کیا۔ نواب کی آنکھیں ابلی ہوئی تھیں، ہونٹ آگے نکلے ہوئے تھے اور سارا چہرہ سوجا ہوا سا تھا۔ پیرو نے ہاتھ بڑھا کے اسے گاڑی میں بیٹھنے کی ہدایت کی۔ وہ بے حصہ کھڑا رہا۔ اس کے نتنے کچھ اور پھول گئے۔ پہلی بار اس نے سر گھما کے اطراف میں فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے آدمیوں کو گھور کے دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی اشارہ کرتا، پیرو نے اسے ٹہوکا دیا۔ اپن تم کو اندر سے کپڑے اتار کے نہیں لایا ہے؟ پیرو نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی۔ ابھی تم کو تھوڑا بہت گننا تولنا آتا ہوگا، جو اپن بول رہا ہے اس کو تھوڑا سمجھو۔ تم ادھر واپس آ جائیں گا۔ پیچھے ادھر کے لوگ باغ کو بول جاؤ کہ وہ تم کو زندہ دیکھنا مانگتا ہے
تو جب تک تم ادھر لوٹ کے نہ آ جائے سلا ہاتھ پیر تھامے بیٹھا رہے۔ یہ کہتے ہی پیرو نے اس کی کمر پہ ہلکی سی تھپکی دی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ پوچھ میں دربان ہیبت زدہ کھڑا تھا۔ موٹر میں بیٹھ کے پیرو نے اسے بلایا اور نواب سے کہا کہ اس کی کہی ہوئی ہر بات کسی پس و پیش کے بغیر دربان تک منتقل کر دے۔ دربان لڑکھڑاتا ہوا آیا تھا۔ نواب نے بوجھل آواز میں چند ہی لفظ کہے، اتنا کافی تھا۔ پیرو خود بڑھ کے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، چنانچہ مجھے نواب کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھنا پڑا۔ نواب موٹر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے باوجود ڈرائیور نے اس کی اجازت لینا چاہی۔ جواب میں نواب کو مہر بلب دے کے پیرو نے ڈرائیور کو زور سے کوہنی ماری۔ موٹر حرکت میں آ گئی۔ سڑک کے دونوں طرف باغیچے تھے، اونچے اونچے درختوں اور پھولوں کے تختوں کا سلسلہ تحد نظر پھیلا ہوا تھا۔ باہر روشنی اتنی نہیں تھی جتنی اندر تھی، تاہم موٹر کی تیز روشنی میں سڑک کے ساتھ اور درختوں کے آس پاس کھڑے ہوئے آدمی ہمیں صاف نظر آ رہے تھے۔ میں ایک طرف نواب پر نظر رکھے ہوئے تھا، دوسری طرف بندوق کی نار کھڑکی سے باہر نکالے ہوئے تھا۔ پیرو کے ہاتھ میں بھی تمنچا اٹھا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے شاید دانستہ موٹر کی رفتار تیز نہیں ہونے دی، مگر پیرو نے اسے ٹوکا بھی نہیں۔ تھوڑی دیر میں موٹر بڑے دروازے پر آ کے ٹھہر گئی۔ دروازہ بند تھا۔ یہاں پہرے داروں کی کثرت کا اندازہ ہمیں آتے وقت ہی ہو چکا تھا۔ موٹر دیکھتے ہی دروازہ کھل جانا چاہیے تھا۔ طاہر کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ ہمیں اس طرح جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے جی میں ضرور کچھ ٹھان لی تھی، مگر وہ ایسی صورت میں کیا کر سکتے؟ میری سانس سینے میں اٹک گئی۔ بڑا دروازہ اونچی فصیل نما چار دیواری سے ملحق ایک 2 منزلہ عمارت پر مشتمل تھا۔ اس کی لمبائی چوڑائی کسی قلعے کے دروازے سے متشابہ تھی۔ نیچے اوپر کھلی محرابوں کے کمرے بنے ہوئے تھے، برادریوں جیسے۔ پہرے دار ہر جگہ ہو سکتے تھے، ایسی جگہوں پر بھی جہاں ہماری نظر نہ پہنچ سکتی ہو۔ موٹر میں پیرو اور میں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیرو آگے بائیں طرف تھا، میں پیچھے دائیں طرف۔ لبلبی میری انگلی کی گرفت میں تھی۔ چند لمحے سکوت رہا، نہ دروازہ کھلا، نہ پہرے داروں نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ حالانکہ ہمیں مہمان خانے کے زندان سے یہاں تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگا تھا، مگر اتنی ہی دیر میں ان تک اطلاع پہنچ گئی تھی۔ جو پہرے دار موٹر تیار رکھنے کا حکم سن کے حال سے چلا تھا، اسی نے کسی طرح انہیں خبردار کیا ہوگا۔ لمحے گزر گئے، دروازہ نہیں کھلا۔ پیرو نے گردن موڑے بغیر دھمکتی آواز میں نواب سے کہا، اپن پہلے پاس ہی کا نشانہ لے گا نواب۔ نواب کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے ڈرائیور کو ایک طرف دھکیل کے خود ہارن بجایا۔ ہارن کی آواز نے دروازے پر چھایا ہوا سناٹا درہم برہم کر دیا۔ پہرے دار بھی سیدھے کھڑے نہ رہ سکے۔ انہوں نے دروازہ بند رکھ کے موٹر روک لی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی وہ کوئی بھی ارادہ نہیں کر پائے ہیں۔ انہیں اطلاع ملے دیر ہی کتنی ہوئی ہوگی۔ اس اسنا میں ان کے لیے کوئی متفقہ فیصلہ کرنا دشوار تھا۔ دروازہ بند رکھ کے انہیں صورتحال سمجھنے کی کچھ مہلت درکار تھی۔ ان کی پراسرار خاموشی کا یہی سبب ہو سکتا تھا۔ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے وہ ہماری ہی جانب سے کسی اشارے یا پہل کے منتظر ہوں گے۔ اطلاع دینے والا انہیں ساری بات سے باخبر نہیں کر سکا ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی زیادہ نہیں جانتا تھا۔ میری رگوں میں خون کبھی جمنے کبھی کھولنے لگتا۔ اگر واقعی انہوں نے دروازہ نہ کھولا اور بندوقیں اٹھائی یوں ہی ساکت و جامد کھڑے رہے، تو کیا ہم بھی یوں ہی موٹر میں بیٹھے انتظار کرتے رہیں گے؟ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ موٹر میں نواب بھی موجود ہے؟ کیا وہ واقعی پاگل ہو گئے ہیں؟ انہیں اپنے آقا کی کوئی فکر نہیں ہے؟ انہوں نے جان لیا ہے کہ ہمیں بھی تو اپنی زندگی اتنی ہی عزیز ہوگی۔ نواب کو کچھ ہو گیا تو موٹر کبھی باہر نہ جا سکے گی۔ ان کے پاس بندوقوں اور آدمیوں کی کمی نہیں ہے، وہ ہمارے جسم ایک پل میں چھل نہیں کر سکتے تھے۔ مگر وہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ اور چارہ نہیں ہے؟ ہم نواب کو ساتھ لیے تا دیر موٹر میں بیٹھے رہیں گے۔ اگر ہم نواب سے دستبردار ہو گئے تو ہماری سزا یوں بھی کچھ کم نہیں ہوگی۔ انہیں اپنے آقا کو ایسی کسی طویل اذیت سے دوچار نہیں کرنا چاہیے جس کا کچھ حل نہ ہو اور جس میں ہر لمحے اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہو۔ کئی پہرے دار میری بندوق کی زد پر تھے، مگر مجھے یا پیرو کو ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھتے ہیں انہیں کب تک دروازہ نہیں کھولنا پڑتا۔ جب تک نواب ہمارے پاس زندہ موجود تھا، ہمارے لیے کچھ تحمل ہی مناسب تھا۔ ہمیں یہاں روک کے وہ باہر سے کوئی مدد طلب کرنے یا پولیس کو بلانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ ہمارے لیے ہر راستہ بند کر دینے کے سنگین نتائج سے وہ خوب آگاہ ہوں گے۔ ہم نواب کو یہاں تک لے آئے تھے تو کوئی عزم ہی لے کر آئے ہوں گے، اور نواب یہاں تک آ گیا تھا تو عافیت کا یہی آخری امکان اسے نظر آیا ہوگا۔ یہ امکان اب بھی جوں کا تو تھا۔ اگر وہ یہ سب کچھ نہیں سوچ رہے تھے تو نواب ہی کو کوئی حکم دینا چاہیے تھا، لیکن وہ گمسم بیٹھا رہا۔ یا تو اسے اس حالت میں اپنے غلاموں کو بلا کے دروازہ کھولنے کا حکم دیتے ہوئے کوئی سبکی محسوس ہو رہی تھی، یا اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، یا پھر اس نے اپنے نمک خواروں سے
کسی معجزے کی خوشگمانی میں چپ سادھ رکھی تھی۔ پیرو نے کچھ توقف کیا، اسے دوبارہ ہارن بجانے یا نواب سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انہیں جلدی احساس ہو گیا تھا کہ تاخیر سے مزید پیچیدگی ہی کا احتمال ہے اور تاخیر انہی کی کشمکش کے سبب سے ہوگی۔ اگر وہ موٹر ٹھہرے ہوئے بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، 1-2 منٹ ہی گزرے ہوں گے، مگر ہمارے لیے یہ وقفہ کسی پولیس رات کے مانند تھا۔ وہ کسی پل بھی کوئی اندھا فیصلہ کر سکتے تھے اور حویلی میں گولیاں گونج سکتی تھی۔ گولیوں کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ لگتا تھا شاید ہم ہی سے کوئی چوک ہو گئی ہے۔ ہم نے دروازے کے پہرے داروں کی کثیر نفری کو کیوں اہمیت نہیں دی تھی، مگر ان کی تعداد کتنی بھی ہوتی، ہمارے لیے نواب کی موجودگی سب سے بڑی ضمانت تھی۔ کسی کے لیے بھی اس سے بڑی ضمانت اور کیا ہوتی۔ ہماری نظریں سامنے کے پہرے داروں پر ٹکی ہوئی تھیں، لیکن یکایک 2 پہرے دار دائیں طرف کے اندھیرے سے نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ وہ ہمیں روشنی میں آنے کے بعد ہی نظر آ سکے۔ دونوں کی بندوقیں موٹر کا نشانہ لیے ہوئے تھی۔ مجھے اپنی بندوق کا اور پیرو کو اپنے تمنچے کا رخ بے اختیار انہی کی طرف کر دینا پڑا۔ وہ زمین پر ٹھہر ٹھہر کے قدم رکھتے ہوئے آئے تھے۔ موٹر کے پاس آ کے ایک اس جانب دوسرا اس جانب ہو گیا۔ شیشے گرے ہوئے تھے۔ انہوں نے بندوق پر نظریں جمائے جمائے چھچلتی نگاہ سے اندر دیکھا۔ نواب کو نشست میں دھنسا دیکھ کے ان کے اکڑے ہوئے جسم ڈگمگا گئے۔ دوسرے لمحے انہوں نے ہیجانی انداز میں سر جھکا کے نواب کو بندگی پیش کی۔ نواب نے ایک ثانیے کے تذبذب کے بعد اپنا بھاری سر ہلا دیا، مگر مسلح پہرے دار ٹھٹ کے رہے۔ لمحے گزر گئے، نواب کے ہونٹوں پر کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ آخر پہرے داروں کو وہاں سے ہٹنا پڑا۔ ان کے جاتے ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ موٹر پہرے داروں کے درمیان سے گزرتی حویلی کی فصیلوں سے باہر آ گئی۔ میرے رویں رویں سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ موٹر شہر کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئی تھی، مگر یقین نہیں آتا تھا۔ سڑک کے ساتھ دور دور تک کھمبوں کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ پیرو نے ڈرائیور کو ادھر ہی چلنے کی ہدایت کی تھی جدھر سے ہاں صاحب ہمیں یہاں لائے تھے۔ بلند و بالا محل نما مکانات کا سلسلہ دائیں بائیں پھیلا ہوا تھا۔ حویلی سے چند فرلانگ آگے سڑک کے پہلے چوراہے پر پیرو نے سامنے جانے کی بجائے راستہ بدل دیا اور موٹر آبادی سے نکل کے نسبتاً سنسان سڑک پر دوڑنے لگی۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ بندوق بغل میں دبا کے میں نے آنکھیں موند لی تھی تاکہ اپنی اکھڑی سانسیں ہموار کر سکوں۔ موٹر چلتی رہی۔ کچھ دیر بعد میں نے آنکھ کھولی۔ سڑک پر بجلی کے کھمبوں کی قطاریں ختم ہو چکی تھیں۔ ہر سو گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سڑک صرف موٹر کی بتیوں سے روشن تھی۔ حویلی شہر کے مضافات میں تھی، اس لیے ہم جلد ہی غیر آباد علاقے کی طرف آ نکلے تھے۔ دور و نزدیک آبادی کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ معلوم نہیں پیرو کے دل میں کیا تھا، مگر جو بھی ہو مجھے جاننے کی ایسی بےتابی بھی نہیں تھی۔ موٹر نے حویلی سے 1.5-2 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک ویران مقام پر پیرو نے ڈرائیور سے ٹھہرنے کے لیے کہا۔ اس کے اشارے پر موٹر پکی سڑک سے ہچکولے کھاتی میرے سیدھے ہاتھ کو ایک کچے راستے پر آ گئی۔ یہ چھوٹی پہاڑیوں اور ٹیلوں سے گھرا ہوا کوئی علاقہ تھا۔ سارے کا سارا سرسبز، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پیرو خردرو جھاڑیوں کی اوٹ میں موٹر ٹھہرا کے تیزی سے نیچے اترا اور پچھلا دروازہ کھول کے اس نے نواب سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ نواب پھیلی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، مگر اس نے پیرو کو دوبارہ کچھ کہنے کی تکلیف نہیں دی۔ چپ چاپ اٹھ کے باہر آ گیا۔ اتنی دیر میں ڈرائیور بھی باہر آ گیا تھا۔ پیرو نے اسے بھی اس کی نشست پر دھکیل دیا اور موٹر کی چابی اپنے قبضے میں کر کے گرجدار آواز میں بولا، ابھی تم ادھر ہی بیٹھا رہے گا، ہلے گا بھی نہیں، سمجھا؟ ڈرائیور کے جسم پر راشا طاری تھا۔ پیرو سے وہیں چھوڑ کے آگے چل پڑا۔ زمین نم اور ناہموار تھی۔ جگہ جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ جھینگروں اور مینڈکوں کے شور کے باوجود ہر طرف رات کا سناٹا مسلط تھا۔ موٹر سے کوئی 100 قدم دور ایک نشیب میں آئے۔ نواب ہمارے ساتھ تھا۔ میرے اور اس کے درمیان ارد گرد کسی زیرو یا کسی آبادی کے آثار نہیں تھے۔ ابھی تمہارا کیا فیصلہ کرے نواب؟ پیرو نے کسی تمہید کے بغیر تمتماتے لہجے میں نواب کو مخاطب کیا۔ اندھیرے میں نواب کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ پیرو کی آواز میں اور تلخی آ گئی۔ اچھا ہے ابھی تم اپنا فیصلہ خود ہی کرو۔ تم نواب کا جنا ہے، ابھی تم کو اتنا چھوٹ ضرور ملنا چاہیے۔ ہم نہ تم سے معذرت خواہ ہیں، نہ کسی رعایت کے طلبگار۔ نواب نے سرسراتی آواز میں کہا، تم جو چاہتے ہو اس میں دیر مت کرو۔ ابھی تم اور کیا بولیں گا؟ پیرو بھڑک کے بولا، اپن جو چاہتا ہے وہ تو اپن کرے گا ہی۔ تم کو اور کس لیے ادھر لایا ہے؟ ادھر گدھ اور کتے کا کمی نہیں ہوگا۔ نواب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی تم بھولا نہیں ہوگا کہ تم نے اپن کے ساتھ کیسا مستی کیا تھا۔ فیصلہ بھی اپن تمہیں پر چھوڑتا ہے۔ جو تم کو اچھا لگتا ہے اپن کو بول دو۔ اتنا دن تمہارا نمک کھایا ہے، ابھی کچھ تو اس کا حق پورا کرے گا۔
بولو اپن کیا کریں؟ تمہارا کپڑا اتار کے اور منہ کالا کر کے ادھر شہر میں چھوڑ آئے، تم کو پولیس میں لے جائے، پولیس پر تمہارا زور اور پیسہ چلتا ہے تو سیدھا کنگ کوٹھی جا کے کنڈی کھٹکھٹائے اور نظام کے پاس لے جا کے تم کو کھڑا کر دے۔ ادھر ہر طرف تو اندھیرا نہیں چلتا ہوگا، یا پھر تم کو ادھر ہی زندہ دفن کر دے۔ پیرو کی زبان سے چنگاریاں سی لپک رہی تھیں۔ نواب کی طرف سے خاموشی رہی۔ ابھی تمہارا بولتی کیوں بند ہو گیا؟ تم اپنا باپ سمجھ کے ادھر اپنے کو اندر کیا تھا؟ اپن پوچھتا ہے تم سالہ اپن کو کیا سمجھتا تھا؟ پالتو بے پٹے کا؟ تمہارا بات نہیں مانے گا تو تم اندھا بہرا ہو جائے گا۔ ہم مجبور تھے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، نواب نے دھیمی آواز میں کہا۔ ایک تم ہی مجبور ہے دنیا میں، دوسرا کوئی مجبور نہیں ہو سکتا۔ تم مجبور ہوتا ہے تو آدمی کو جانور سمجھ لیتا ہے۔ اپن تم سے شروع میں کیا بولا تھا؟ اپن ادھر جا کے خانم سے بات کرے گا، اپن بالکل سیدھا بولا تھا، تم الٹا کیوں سنا؟ ابھی تم کون سا بولی سمجھتا ہے؟ تم سے ہماری کوئی رنجش نہیں ہے، ہمارا مقصد تم خوب جانتے ہو۔ ہر طرف سے مایوس ہو کے ہم نے یہ آخری قدم اٹھایا تھا، اور آخری قدم اٹھا کے لوٹ کے دیکھے گا بھی نہیں۔ پیرو کی آواز تڑک رہی تھی۔ کچھ نہیں سوچے گا، دوسرا بھی آدمی ہے۔ آخری قدم میں تم اپنے کو بھی ابھی ٹانگ دیتا، 12 دن کیا 12 سال بھی تم اپنے کو نہیں چھوڑتا۔ اپن تم کو کئی بار بولا تھا کبھی بس کرو، تم اپن کا ایک بات نہیں سنا۔ ہم تمہارے سامنے کوئی صفائی پیش نہیں کر رہے ہیں، شاید تم ٹھیک کہتے ہو کہ ہم تمہیں یوں کبھی نہیں چھوڑتے، نواب نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپن بھی تم کو ایسے نہیں چھوڑے گا، تم ادھر کا نواب لگتا ہے تو اپن بھی تمہارا غلام نہیں ہے۔ اپن بولتا ہے تمہارا کسی سے واسطہ نہیں پڑا ہے، ہرا ہی ہرا تم نے دیکھا ہے، پر اپن تم کو ابھی کچھ اور رنگ بھی دکھائے گا ضرور۔ ابھی تم جانتا تو ہوگا کہ اپن تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ ہم تمہارے سامنے ہیں، نواب نے سلگتے لہجے میں کہا، لیکن کسی مجرم کی حیثیت سے نہیں۔ مجرم تو چھوٹا بات ہے، مجرم تو کوئی آدمی ہوتا ہے، تم سالہ آدمی ہی نہیں ہے، جانور بھی ابھی تم کو بول کے اپن اس کا اوقات گھٹانا نہیں چاہتا۔ نواب بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ اندھیرا کچھ مانوس ہونے لگا تھا، نواب کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، لیکن پیرو کی باتیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ پھپھولے پھوڑنے کا یہ کون سا موقع تھا؟ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے دور ہو جانے کی کوشش کرنا چاہیے تھی۔ میں نے یہی جتانے کے لیے آہستگی سے پیرو کا بازو تھپ تھپایا۔ وہ اور اکھڑ گیا، اس نے مجھے جھڑک دیا۔ کچھ دیر وہ خاموشی کے ساتھ قہر زدہ نظروں سے نواب کو گھورتا رہا، پھر بیزاری سے کہنے لگا، اپنے کو ابھی دور جانا نواب، ابھی جلدی بولو تمہارے ساتھ کیا کرے؟ تم اپن کی جگہ ہوتا تو ابھی کیا کرتا؟ اپن کا جی کرتا ہے ابھی تم کو اٹھا کے سیدھا اپنے ٹھکانے لے جائے اور ادھر ایسا ہی کسی پنجرے میں چھوڑے جیسا تم نے اپنے لیے بنایا تھا۔ ادھر پھر تم کو ٹھیک پتہ چلے گا تم کون ہے، کتنا بڑا حویلی سونا چاندی ہتھیار غلاموں کا فوج رکھتا ہے، کتنا بڑا ضدی ہے۔ اپن سمجھتا ہے تمہارا نشہ اب اتنی جلدی نہیں اترے گا۔ گاڑی اپن لوگ کو رات میں شہر سے بہت دور لے جا سکتا ہے۔ ابھی تمہارا آدمی ایک رات ضرور ٹھہرے گا، اس کو ابھی ایسا کوئی غلطی نہیں کرنا چاہیے کہ دوبارہ تمہارا صورت بھی نہ دیکھ سکے۔ تم بھی اس کو رکنے کا بول کے آیا ہے۔ پولیس میں جاتے ہوئے وہ آگے پیچھے 10 مرتبہ ضرور سوچے گا۔ پولیس جب اپنی کھوج میں نکلے گا اپن اسے دور جا چکا ہوگا، تھانے میں اپنا نام پتہ سب غلط لکھا ہے، پولیس ادھر ہی سر پھوڑتا رہے گا، اور اگر راستے میں پڑ بھی گیا تو تم کو اب ان کے ہاتھ سے زندہ کبھی حاصل نہیں کرے گا۔ ابھی تم کو یہ پسند نہیں تو دفعہ دفعہ کا بات کرے اور سیدھا حاکم کے پاس چلے۔ نواب نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اچھا ہی کیا، پیرو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بڑھ کے اس کی گردن دبوچ لے۔ نواب سکتے میں اس کے سامنے کھڑا رہا۔ اس کا کچھ کہنا ہی پیرو کی آنکھ کو ہوا دینے کے مترادف ہوتا۔ اسے گنگ دیکھ کے پیرو ہی کو چپ ہو جانا پڑا۔ چاند شاید بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا، ہر طرف چاندنا ہو گیا تھا۔ نواب کا چہرہ مجھے اچھی طرح نظر آ رہا تھا، شکنوں سے بھرا، غبار آلود، دھواں دھواں سا۔ دیر تک ہمارے درمیان وحشتناک سکوت چھایا رہا۔ سرد ہوا چل رہی تھی اور میری رگوں میں کھولن سی ہو رہی تھی۔ پیرو کی زبان سے اگلے لمحے کوئی بات بھی نکل سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تمنچا بھی تھا۔ میری دخل اندازی کا کوئی محل نہیں تھا۔ میں پیرو سے کیا کہتا؟ کوئی بات ہی دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگر کوئی بات تھی تو یہی کہ جو ہونا ہے جلد سے جلد ہو جائے۔ پیرو تیز تیز سانسیں کھینچتا ہوا بولا، پھر اس کی بنبناتی آواز نے خاموشی توڑ دی۔ وہ نواب سے کہنے لگا، اب ان کا سمجھ میں نہیں آتا ابھی تمہارا کیا بنائے۔ اس کا لہجہ کسی حد تک دھیما تھا۔ تم نے اپن سے جو ماحول کیا ہے، بدل میں اپنے کو ہر سزا تھوڑا لگتا ہے۔ اپن ابھی تمہیں ٹھکانے لگا سکتا ہے، سویرے تم ادھر ثابت نہیں ملیں گا۔ اپن تم کو بولے
ادھر اندر بھی اپنا خون اپنے کو بہت کاٹتا ہے۔ اپن تمہارے ساتھ ابھی بہت کچھ کر سکتا ہے پر پیرو ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے نواب کو حکم دیا، چلو ابھی گاڑی میں بیٹھو۔ میرے کانوں میں چھناکا سا ہوا مگر پیرو نے یہی کہا تھا۔ نواب کا بت بھی اپنی جگہ جمع نہیں رہ سکا، اس کا جسم ایک لہجے کے لیے بل کھا گیا۔ اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے تھے لیکن آواز اس کے حلق ہی میں پھنس کے رہ گئی۔ پیرو فوراً واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ نواب بھی کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ پیرو چند قدم ہی آگے بڑھا ہوگا پھر ٹھہر گیا اور نواب سے بولا، اب ان کو یہی ٹھیک لگتا ہے کہ تم کو حویلی واپس بھیج دے؟ ادھر جا کے تم ابھی شیشے دیکھتے رہنا، ادھر جا کے ابھی تم شیشہ دیکھتے رہنا اور زندگی کو اپنا ادھار سمجھنا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے شانوں سے کوئی بوجھ اتر گیا ہے۔ نواب کا سر جھک گیا تھا۔ پیرو نے پھر اس کی طرف نہیں دیکھا، تیزی سے موٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیور اپنی نشست پر موجود تھا۔ پچھلی نشست پر میرے اور نواب کے بیٹھتے ہی موٹر چل دی۔ راستے میں خاموشی رہی۔ موٹر کی رفتار تیز تھی اور وہ واپس حویلی کی طرف جا رہی تھی مگر حویلی ابھی دور تھی کہ پیرو نے ڈرائیور کو چار مینار کی طرف چلنے کی ہدایت کی۔ موٹر ابھی حویلی کے سامنے سے نہیں گزری تھی۔ 15-20 منٹ کی مسافت کے بعد ہم شہر میں داخل ہو گئے۔ چائے خانوں اور پان کی اکا دکا دکانوں کے سوا ساری دکانیں بند ہو چکی تھی مگر سڑکوں پر بھی خوب چہل پہل تھی۔ ہر طرف کمکمے روشن تھے۔ چار مینار کے گھڑیال میں 10:40 ہو رہے تھے۔ پیرو نے مکہ مسجد کے پاس ایک جگہ موٹر رکوا دی اور ڈرائیور کو اتر کے دور کھڑے ہو جانے کا حکم دیا۔ ڈرائیور جیسے ہی اترا، پیرو نے سرد لہجے میں نواب سے کہا، اپن تمہارا یہ سارا ہتھیار ادھر چھوڑے جا رہا ہے، تمنچا بھی اپن پاس ہی رکھے گا، تمہارا یاد کے واسطے۔ ایک آخری بات تم سے ابھی اور بول دیتا ہے، حویلی جا کے پھر کوئی مسخری مت کرنا۔ اپن اب باہر ہے، جتنا تمہارا آدمی حویلی میں لگا ہے اس کا کئی گنا اپن کے پاس ہے اور وہ ایک 10 کے برابر ہے۔ اپن کا دل بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ بار بار تم کو چھوڑ دے گا۔ دوبارہ حویلی کا جگہ راکھ نظر آئے گا تم کو۔ اپن کیا بولے، ابھی تم کچھ نہیں سمجھے گا کہ اپن کن لوگوں کے دھیان میں تم کو حویلی واپس جانے دیا ہے۔ ان لوگوں نے بیچ میں آ کے سالہ اپن کا ہاتھ روک دیا ہے۔ چھوٹے نواب کا حالت اپن کو خوب پتہ ہے، جیسا کہ پہلے تم کو بولا تھا۔ ابھی خانم سے جا کے بات کرے گا پر کوئی وعدہ نہیں کرتا، سب خانم کا مرضی پر منحصر ہے۔ اتنا سا بات اگر تم سمجھ لیتا تو اپنا راستہ بھی کھوٹا نہیں ہوتا اور ابھی تم کو ایسا وقت بھی دیکھنا نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہی پیرو موٹر سے اتر آیا۔ میں نے بھی پھر جلدی کی اور اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی بندوق موٹر میں چھوڑ کے باہر آ گیا۔ نواب موٹر میں رہ گیا تھا۔ ہم چار مینار کے قریب تھے۔ زمین پر پیر نہیں رکھے جا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پر لگ گئے ہوں، جیسے ہوا ہمیں کہیں اڑائے لیے جا رہی ہو اور جیسے آنکھوں میں اچانک روشنی بڑھ گئی ہو۔ چار مینار کے چبوترے پر بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ سامنے ہی چار کمان بازار تھا۔ میں اس راستے سے کئی بار گزر چکا تھا لیکن آج سب کچھ نیا نیا لگ رہا تھا۔ پہلی کمان کے پاس بہت سے رکشے خالی کھڑے تھے۔ پیرو انہی کی طرف بڑھا لیکن رکشے والے سے بات کرنے سے پہلے اس نے قریب کی چائے کی دکان سے ایک گلاس پانی پیا۔ انگیٹھی پر کھولتی ہوئی چائے کی بھاپ اڑ رہی تھی اور رکشہ والا دکان کے گرد تپائیوں پر جھمگٹا لگائے بیٹھے تھے۔ وہاں ہری پگڑی باندھے ہوئے ایک ادھیڑ پان والا بھی خوانچہ لگائے پان بنا رہا تھا۔ اس کے گلے میں موتیے کے پھولوں کا ہار تھا۔ اس نے از خود چاندی کے ورق میں لپٹا ہوا بیڑا پیرو کی طرف بڑھایا۔ پیرو منع نہیں کر سکا۔ ایک بیڑا میں نے بھی کھایا۔ کیوڑے میں بسا ہوا پان تھا۔ سارا منہ معطر ہو گیا۔ پیرو کی جیب میں روپے محفوظ تھے۔ انہوں نے حویلی میں ہماری جامع تلاشی لی تھی لیکن ان کا مقصد محض ہتھیار وغیرہ کی طرف سے اطمینان کرنا تھا۔ ایسی کوئی چیز ہمارے پاس تھی ہی نہیں جو ہم سے دور کر دیتے۔ تلاشی لینے والے پہرے دار کے ہاتھ میری گردن میں پڑی ہوئی مالا پر بھی آئے تھے لیکن مالا لوٹ پلٹ کے دیکھنے اور بے ضرر ہونے کا یقین کر کے انہوں نے مجھے واپس کر دی تھی۔ پیرو نے 5 روپے کا پورا نوٹ پان والے کو دینا چاہا لیکن اس نے سلام کر کے کھلے نوٹ اور ریزگاری واپس کر دی۔ پیرو نے بھی دوبارہ نہیں کہا۔ پان چباتا ہوا رکشوں کی طرف چلا آیا۔ چلے گا؟ اس نے ایک فربا رکشہ والے سے پوچھا۔ وہ اندر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ جواب دینے کی بجائے سرتپا ہمارا جائزہ لینے لگا۔ اس کے بنے ہوئے منہ سے مجھے اپنے کپڑوں کی بوسیدگی کا احساس ہوا۔ ہم دونوں کے کپڑے میلے چکیٹ ہو چکے تھے۔ سلوٹوں سے کچھ سکڑ بھی گئے تھے۔ بکھرے بالوں اور صورت شکل سے ہم جیل سے بھاگے ہوئے قیدی نظر آ رہے ہوں گے۔ ابھی کیا دیدے پھاڑتا ہے؟ پیرو نے ڈپٹ کے کہا۔ اب ان کیا بولتا سالا؟ رکشہ والا بری طرح چونک گیا۔ پلکیں پٹ پٹاتا ہوا بولا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟
بازار کو، پیرو نے دھمکتی آواز میں کہا۔ بازار کو؟ کون سا بازار؟ بازار کے نام پر میرے کان کھڑے ہوئے۔ میں پیرو سے پوچھنے ہی والا تھا مگر اس نے رکشہ والے سے کہا، اب ان کو گانا سنانے کو لے چلو۔ محبوب کی مہندی؟ رکشہ والا نے آنکھ مار کے کہا، ایسا بولو نا، بیٹھو بیٹھو حضرت۔ وہ اچھل کے ایک دم نیچے اتر آیا۔ تم کہاں جا رہے ہو دادا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ابھی پہلے بازار دیکھ لے راجا، وہ سر ہلاتا ہوا بولا۔ مگر کیوں؟ ہمیں سیدھا… رکشے والا سن رہا تھا، میں نے لفظ چباتے ہوئے کہا، دادا پہلے ہمیں ادھر چلنا چاہیے، ادھر ہوٹل میں۔ بیٹھ جا راجا، وہ مجھے دھکیلتا ہوا بے پرواہی سے بولا، ابھی آرام سے بیٹھ جا۔ دادا مگر تم… میں نے ہکلاتے ہوئے، پہلے ہمیں چل کے ہوٹل میں دیکھنا چاہیے، وہ ابھی ادھر نہیں ہوئیں گا۔ مگر ہو سکتا ہے وہ پیغام چھوڑ گئے ہوں یا ان میں سے کوئی احتیاطاً وہیں رکا ہوا ہو، بات کو ادھر بھی دیکھ لے گا۔ لیکن ہمیں بازار میں ایسے نہیں جانا چاہیے، بازار جانے کا یہی وقت ہے راجا، وہ مسکرا کر بولا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں مت جاؤ، میں نے ناگواری سے کہا، خواہ وہاں پھر کوئی… ابھی پہلے سے شگون خراب کیوں کرتا ہے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا، ادھر جا کے ابھی اپن آقا کو دیکھے گا، دیکھتا ہے ابھی اس میں کتنا دانت ہے، ہڈی ببوڑتا ہے یا گھاس کھاتا ہے۔ اگر آقا ہی کی بات ہے تو وہاں ہم پھر بھی جا سکتے ہیں، وہ بھاگ کے کہاں جائے گا؟ ایسے چلا گیا تو آقا کو شکایت ہوگا، پھر وقت ملے نہ ملے اس کا حساب چکتا کر کے آگے جائے تو نیند ٹھیک سے آئے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دادا اس وقت ہمارا وہاں جانا کسی طرح مناسب نہیں، ہوٹل میں ہمیں ضرور کچھ معلوم ہو جائے گا، پہلے اپن ادھر ہی چلیں گا راجا، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ دادا سمجھا کرو، ضد مت کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آقا نہیں تو ابھی اپن ادھر گانا شانا سنتا ہے، اتنا دن ہو گیا، ابھی چین سے چلے گا۔ دادا ضرور تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، میں نے عاجزی سے کہا۔ اب تمہیں گانا سننے کی سوچ گئی؟ ابھی تم آقا کو دیکھنے کا کہہ رہے تھے، تمہارے دماغ میں یقیناً کچھ اور ہے، مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ چل کے ذرا بازار کا نرت بھاؤ پوچھنا ہے، کیا پتا ادھر ہی ان لوگ کا پتہ چل جائے، وہ ہنس کے بولا۔ رکشہ والے سے اس نے کہا، وہ کچھ دلکی چال چلے۔ رکشہ والا پہلے ہی رکشہ تیز بھگا رہا تھا، اس کی رفتار اور تیز ہو گئی۔